وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات سے مجھے اور آپ سب کو مستفید فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ صاحب کے صاحبزادے نے اپنے خطاب میں وہ تمام پہلو جن پر میں اپنے طبقے میں کوشش کرتا ہوں کہ کھینچتان کے قوم کو اس طرف لے کر آؤں، بڑے خوبصورت انداز میں مختصر طور پر بیان کر دیے ہیں، اور ان کی جو ایک دو باتیں اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنے ذہن میں جو خطاب لایا تھا اس کو آج پیچھے چھوڑتے ہیں، وہ پھر کبھی سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے، اگر اس کا اثر اس کے کردار میں ظاہر نہیں ہوتا، حضرت فرما رہے تھے نا کہ آنسو بہانا، غم کر لینا، یہ ایک پہلو ہے ان سے محبت اور مودت کا، لیکن ان اماموں کا سب سے بڑا فلسفہ جو انہوں نے مقصد تحریک کربلا کے بعد امت کو دیا ہے وہ کردار ہے۔ بات یہ ہے کہ امام عالی مقام کی جو جنگ تھی کربلا میں، وہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، وہ اقتدار کی جنگ تھی ہی نہیں، وہ کردار کی جنگ تھی، اور جس کردار کے لیے امام نے قیام فرمایا، جس کردار کو ڈیولپ کرنے کے لیے، جس کو آگے پھیلانے کے لیے، جس کی بقا کے لیے امام نے اپنا پورا خانوادہ وہاں پر شہید کروا دیا ہے، آج ان کے ماننے والے پیروکار کسی بھی مکتبہ فکر کے اندر ہو، اس میں وہ کردار کو نظر نہیں آتا۔ یہ ایک سوال یہ نشان ہے۔ شاعر اسی کو بڑے خوبصورت فلسفے میں بیان کرتا ہے، انیس عمر بسر کر دو خاکساری میں، انیس عمر بسر کر دو خاکساری میں، کوئی کہے نہ غلام ابو تراب نہیں۔ اگر تمہارے کردار کے اندر حضرت مولا کائنات کی اور ان ہستیوں کی جھلک نظر نہیں آتی، ان کی تعلیمات کی، تو پھر جتنے دعویٰ عشق و محبت کرنے ہیں کرتے رہو، دلیل کے سامنے کس منہ سے حاضر ہو؟ اصل بات ہے۔ اور دوسرا پہلو جو حضرت نے ایک بہت ہمارے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے القاب کے حوالے سے، تو پھر شاعر کہتا ہے، مانگے تانگے کی قبائیں دیر تک رہتی نہیں، یار لوگوں کے لقب القاب مت دیکھا کر۔ ہم نے جو مانگ تانگ کر اپنے تشخص کو اور معیار کو جو بڑھانے کی کوشش کی ہے، کاش ہم نے اس کے مد مقابل اپنے کردار پہ زور دیا ہوتا، تو جس طرح میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کردار کی جنگ لڑی ہے، اس کے بعد تقریباً 35 سال تک آپ کے صاحبزادے نے اس کردار کی جنگ کو باقی رکھا۔ آپ کے پورے کنبے اور پورے قبیلے میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں پایا گیا جس کا کردار داغدار ہو، نہ کربلا میں نہ کربلا کے بعد، کیونکہ یہ کرداروں کو پاکیزہ کرنا ہے۔ تطہیر کیا ہے؟ ایک تو فکری اور اعتقادی تطہیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اندر اخلاقی برائیاں پیدا ہو چکی ہیں، آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ تو وہ شخصیات ہمیں ایک دو تعلیمات دے کر جا رہی ہیں جنہوں نے نوکے سنا پر بھی وہی کلمہ بلند کیا ہے جو اپنے خیموں میں بلند کیا۔ دروئی تو ہے جو ہے وہ حق ہے، لیکن ان کے ماننے والوں میں، ان کے پیروکاروں کے اندر یہ اخلاقی برائیوں کی ودیت کر رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے آج امام کے اس پروگرام کے توسط سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم امام کا فیضان لینا چاہتے ہیں، اگر ہم امام کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے امام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہوگا۔ اگر زندگی میں اتار پائے تو آپ کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ امام سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شفقت والے شفیق ایسے ہیں کہ وہ خود دعویٰ کر دیں گے یہ ہمارا غلام ہے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنا کر لیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا، لے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، اے جیدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ یہ پہلے ہر کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں ہے، اگر ہو کو وہاں سے پکڑ لے تو پھر جنت کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ ان کی زندگیوں کا جو فلسفہ ہے وہ کردار پر کھڑا ہے۔ اب چونکہ خطاب کو حضرت نے کرنا ہے، میں جملے اسی عنوان کے اندر لے کے چل رہا ہوں، سیرت و درسگاہ دعا۔ یہ جو عنوان ہے نا، یہ عنوان تو زندگی کا بہت بڑا عنوان ہے، سیرت۔ اس میں تھوڑی سی میں آپ کو ان کے جد امجد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
لیکن مکی کی زندگی کی طرف لے کے جا. اور قابل توجہ ہے, میں آپ سے چند منٹ چاہوں گا توجہ کے ساتھ. یہ میں اشارے کے لیے اور اس تمہید کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آج ہم میدان عمل کے اندر اپنے کردار کو ڈیولپ کر سکیں. نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا, میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا, آپ سب حضرات جانتے ہیں, مشہور و معروف واقعات موجود, معجزات بھی لے کر آئے, سب سے بڑا معجز کلام لے کر آئے ہیں, قرآن کا بیان فرمایا ہے. کیا ہے اس میں حکمت دانائی, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. آپ دیکھیں کہ اس تسلسل کے اندر آپ علیہ السلام چاند کو 2 ٹکڑے کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, زندوں کو مردوں کو زندہ بھی کر رہے ہیں, بہت سارے معجزات دکھائے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر مقام پر جب آپ معجزہ دکھاتے چیلنج ہو جاتا. ہوا کہ نہیں؟ قرآن کو پیش کیا, انہوں نے کہا کسی شاعر کا کلام, آپ فلاں سے لکھوا کے لائے ہیں. چاند کو ٹکڑے کیا, انہوں نے کہا یہ تو جادو کر دیا ہے. مختلف معجزات پر مختلف اعتراض ہیں, اور اکثر کو قرآن نے کوٹ کیا ہے. اکثر کفار قریش کے ان اعتراضات کو قرآن نے کوٹ کیا ہے. بہرحال یہ بہت سارے اعتراض ہوتے رہتے. اب یہ سیرت کا پہلا جملہ ہے, پھر درسگاہ دعا اور اس پر اختتام کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ سارے معجزات چیلنج ہو رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ محبوب, اب میں تمہیں وہ جملہ دینے جا رہا ہوں کہ جب تم ان کے سامنے اس جملے کی تلاوت کرو گے تو جملہ تو ایک ہوگا, لیکن اس کا وزن اتنا ہوگا کہ اس کے سامنے تمام زبانیں بند ہو جائیں گی. چاند کو ٹکڑے ہو رہا ہے, زبان بند نہیں ہو رہی. قرآن از اول تا آخر بیان ہو رہا ہے, جتنا اس وقت نازل ہوا, زبانیں بند نہیں ہو رہی. مردوں کو زندہ کیا جا رہا ہے, زبانیں بند نہیں ہو رہی. حتیٰ کہ شجر حجر جھک کر آپ کو سجدے کر رہے ہیں, زبانیں بند نہیں ہو رہی. آخر یہ جملہ کیا دیا جا رہا؟ ایک چھوٹا سا قرآن کا ایک حصہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ پیارے, اس قوم سے کہہ دو کہ لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. ارے میری 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان ہے, 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان ہے, کیا اب بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ یہ جملہ اتنا وزنی, آپ کسی بھی سیرت, تاریخ, اہل تشیع, اہل تصنف, کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں. حتیٰ کہ میں کہتا ہوں غیر مسلموں نے جو سیرت لکھی ہے اس کو بھی اٹھا کے دیکھیں. اس ایک جملے کا وزن ایسا تھا, 40 سالہ بیدار زندگی کا وزن اتنا تھا کہ کسی ایک کافر نے آپ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا, کوئی اعتراض نہ کر سکا. سب نے کہا محمد باقی باتوں پر تو اعتراض ہو سکتا تھا اور ہم نے کیا ہے, لیکن تیری یہ بیدار زندگی ایسی ہے, اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ بلند صلوات. اب آپ دیکھیں کہ 40 سالہ زندگی کو جب دشمنوں کے سامنے پیش کیا, وہ جانی دشمن 3 سال تک شیر ابی طالب نے تڑپا کے رکھ دیا ہے, آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں, آپ کے حوالے سے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں ہونے دیا ہے, لیکن اس ایک جملے کے سامنے سب نے سر تسلیم خم کر لیا ہے. یہ وہ مسلم بیانیہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت میں دیا گیا ہے کہ اپنا 40 سالہ کردار, وہ تیاری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کروائی, اس کی بنیاد پر جب میرے حضور نے یہ اعلان فرمایا تو سب کی گردنیں جھک گئیں. اسی طرح دوسرا تجربہ اور اس کا دوسری مثال جو ہے وہ ریلیٹ کر رہا ہوں امام علی مقام کی کربلا والی اسٹرگل میں. آپ دیکھیں کہ اگر امام یا امام کے ساتھ جتنے متعلقین اصحاب اور آپ کے رفقا کسی ایک کا کردار بھی داغدار ہوتا نا, تو یزیدی ان کو لوٹ پھسوٹ کے اور پتہ نہیں ان کے خلاف کیا پروپیگنڈا کرتے. ایک فرد کی بات کر رہا ہوں, سنگل پرسن ایسا نہیں ہے اس پورے قبیلے میں, اس قدسی صفات قبیلے اور جماعت میں ایک بندہ ایسا نہیں ہے, نہ کوئی ایک اسٹیٹمنٹ ایسی ملتی ہے کہ پورے امام علی مقام کے رفقا کسی ایک بندے پر بھی کسی یزیدی نے کردار کے حوالے سے کوئی اعتراض کیا. پیچھے وہ 40-50 سالہ زندگی کھڑی ہے, جیسے نبی کی زندگی پیچھے کھڑی ہے, اس کے بعد ایک دعویٰ آ رہا ہے, اس کے سامنے سب سر تسلیم خم کر رہی ہے. ایسے امام علی مقام کی زندگی کھڑی ہے, اور اس کے بعد آپ نے تحریک کربلا میں اپنا وہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے. اسی طرح آج کی اس جملے کی مناسبت سے, محفل کی مناسبت سے, امام سجاد علیہ السلام کی ذات والا صفات کی جو درس گاہ دعا
ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آج حضرت کے خطاب کے اندر، اس کے پیچھے وہ 35-40 سالہ زندگی کھڑی ہے۔ یہ کوئی ایک آنن فانن چیز نہیں ہے کہ ایسے آئے اور ایسے دنیا کے اندر۔ یہ امام جس میں القاب کی بھی بات کر رہا تھا، ٹائٹل تو اس زمانے میں بھی خریدے، بنو امیہ نے کب خریدے؟ اتنے بڑے بڑے القاب خریدے ہیں کہ آج بھی تاریخ کی سطریں بڑی بڑی ہیں۔ القاب ختم ہو جاتے ہیں، انسان پڑھتے پڑھتے اس کو تھک جاتا ہے کہ بھائی کب ختم ہو گئی۔ لیکن کیا ہے کہ آج ان کو بہت چیدہ لوگ جانتے ہیں، لیکن کسی گلی محلے میں جا کر بھی لفظ سجاد کہو، بچہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ وہ کون ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اس بنیاد پر ہے کہ ان کا کردار مانگے تانگے کا نہیں ہے۔ وہ مانگے تانگے والے تھے، یہ مانگے تانگے والے نہیں ہیں۔ خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ 40 سالہ زندگی امام کے کردار کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہ آج ہمیں اپنے زمانے میں، اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں اور اپنے گھروں میں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اگر ان حضرات کے کردار سے کوئی فیض نہیں ملا تو نام کی نسبتوں کا استعمال، القاب کا سابقے لاہے کے بہت بڑے بڑے لگا لینے سے اور میری طرح جبے شبے پہن لینے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر آپ ان کے کردار میں مخلص ہیں تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کس کے غلام ہو، دنیا خود پہچان لے گی یہ کس کا غلام ہے۔ کیونکہ یزیدیت اور حسینیت میں فرق ہی کتنا ہے۔ اگر جبہ و دستار کی بنیاد ہو تو میں سمجھتا ہوں زمانے میں یزیدیت کے پاس بہت بڑی جبہ و دستار تھی۔ حسینیت کی تحریک جبہ و دستار کی تحریک نہیں ہے، یہ مطلقاً حقیقتاً کردار اور حقانیت کی تحریک جو آپ کی داخلی اور خارجی دونوں زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرے۔ آپ کی خلوت اور آپ کی جنت دونوں بے داغ ہونی چاہیے۔ یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر میرے جیسا آدمی بہت اچھا لیکچر دے سکتا ہے، لیکن اگر میری خارجی زندگی نگاہوں کے پیچھے والی زندگی داغدار ہے تو میں تب بھی حسین نہیں۔ دنیا کے سامنے آ کے تو میں آپ کو گالی دینے سے رہا، یہاں کھڑے ہو کے تو کوئی یہاں پر شراب پینے سے رہا، اندر کیا کرتے ہیں؟ ہم جن ہستیوں کی بات کر رہے ہیں، اب آگے درسگاہ دعا کی طرف لے کر جا رہا ہوں، ان کی اس والی زندگی کو 40 سالہ تمہید سے پہلے والی زندگی، 40 سالہ تمہید کے بعد والی زندگی کتابوں میں لکھی، اور وہ کیا ہے کہ 100 گھرانوں کی ایسے کفالت کرتے رہے۔ 100 گھرانے زبان سے کہنا آسان ہے حضرات، آج یہاں بڑے بڑے سیٹ بیٹھے ہوں گے، اگر کوئی ہر ایک اپنے نفس کا محاسبہ کرے، میں نہیں سمجھتا کہ شاید اللہ کسی کو توفیق دے، کوئی اللہ ماشاءاللہ 2-4 گھرانوں کی کفالت کرنے والا نہیں، کروڑوں ہوگا۔ یہ وہ امام ہے جو صدقہ و خیرات پہ پڑھنے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود 100 گھرانوں کی کفالت کرتے رہے، اور ایسے کفالت کی ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی اس کے بھی عرصے بعد جا کر پتا چلا کہ وہ دینے والے امام سجاد تھے۔ اتنا پوشیدہ، گھر والوں تک کو نہیں پتا کہ کون آتا تھا کون دے کے چلا جاتا۔ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ ساری زندگی امام علی مقام نے اپنے نسب کی وجہ سے، اپنے نسب، مجھے بتاؤ جیسے کہ حضرت قصیدہ فرزدق کی بات کر رہے تھے، یہ وہ ہے جن کو شجر حجر جانتے ہیں، یہ وہ ہے جن کی چال کو، فٹ سٹیپ کو، جن کے نقش پا کی جو روانی ہے اس تک کو کعبۃ اللہ پہچانتا۔ یہ روئے زمین پر اس وقت افضل الانسان ہے، دنیا کے افضل ترین انسانوں میں سے تھے، اتنی بڑی ہستی، لیکن اس کے باوجود آپ کے بارے میں ہر کتاب میں لکھا ہے کہ ساری زندگی 1 روپیہ بھی اپنے نسب کی وجہ سے نہیں کھایا۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کاروبار نہیں ہوتا ہے، ایک پورا مکتب جو ہے، یعنی ایک پورا طبقہ جس کو کہتے ہیں کاروبار کرنے والوں کا، نسب کی بنیاد پر پڑا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ان کی نسبتوں کو بیچ رہا ہے۔ جو خود بیچنا چاہتے تو 3 براعظم قدموں میں آ جاتے۔ 1 روپیہ ساری زندگی امام نے نہیں کھایا اپنے نسب کی وجہ سے کہ میں سید ہوں۔ حتیٰ کہ سفر کرتے تھے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ زین العابدین ہے۔ وہ طاؤس کا واقعہ جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، تو وہ جناب طاؤس کا واقعہ جو سجدے میں حضرت طاؤس کہتے ہیں میں چھپ کے دیکھتا رہا، آدھی رات کو کوئی بندہ آیا، حدیم کعبہ میں گر گیا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اور سجدے میں سر رکھا ہے اور اتنا رویا ہے اور دعائیں کرتا رہا۔ کہتے ہیں مجھے اس کی رقت انگیز کیفیت کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ بندہ خدا کون ہے جو آدھی رات کو آ کر اس طرح گریہ ازاری کر رہا ہے۔
کہتے ہیں میں قریب ہوا دعائیں سنتا رہا. وہ دعا بھی بڑی کمال کی دعا ہے. میں نے بڑی تفصیل سے اس کے تمام طرق کو جمع کیا ہے. تو اس کے اندر حضرت طاؤس کہتے ہیں جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا میں پھر بھی نہ پہچان سکا. اس کے بعد میں قریب ہوا, میں نے کہا خدا کے بندے تم ہو کون؟ آپ نے فرمایا علی بن حسین. علی بن حسین. فرمایا حضور آپ تو اس خانوادے کے چشم و چراغ ہے جن کے سر پر آیت تطہیر کا تاج ہے. آپ تو دنیا کی شفاعت کرنے والے ہیں اور آپ اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں ایسے جھکے ہوئے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنے گنہگار اس طرح آؤ ظاہر کر رہے ہیں آپ. امام نے فرمایا ہمارے گھرانے کی یہی شان ہے, ہم یہاں جھکتے ہیں وہاں اللہ ہمیں رفعت عطا فرماتا ہے. یہ وہ فلسفہ جو میں آپ سے کر رہا تھا. اور آخری بات اس درس گاہ دعا کی طرف ہے کہ امام اس طرح کی کامیاب, بہترین, عظیم, لائق تقریر زندگی گزارنے کے بعد جب اپنی خلوتوں میں جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے دعاؤں کے ذریعے اپنے پیغام کو استعمال فرمایا, اپنے پیغام کی تشہیر اور فروغ کے اندر کردار ادا کیا. بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے پس منظر میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جور و بربریت تھی, خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. لیکن اس خانوادے کا یہ امتیاز اور کمال ہے کہ یہ اس بنیاد پر نہ کبھی لڑا نہ کبھی لڑے گا کہ ہاتھ میں تلوار ہوگی تو مقابلہ کیا جائے گا. یہ ہر زمانے کے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو ہر زمانے کے اعتبار سے معجزات دیے تھے. حضرت عیسیٰ آئے ہیں تو اپنے زمانے کے معجزات کے اعتبار سے آئے ہیں. طب کا اس زمانے میں دورہ تھا تو معجزات آپ کو طبی دیے گئے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا عروج تھا تو آپ کو ویسے عصائے موسیٰ بیدا دیا گیا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فطرتی قانون کے اندر یہ جو ہستیاں بھیجی ہیں تو اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق بھیجی. اب امام نے واقعہ کربلا کے بعد خاموشی اختیار کی. لوگ کہتے ہیں کہ گوشہ نشین ہو گئے, لیکن یہ بات درست نہیں. آپ نے صرف جہاد اعلانیہ جہاد کو خاموش جہاد میں تبدیل کر دیا. کام وہی کر رہا. اس تلوار کے جہاد کو آپ نے زبان کے جہاد کے اندر سمیٹ دیا. تو اس طرح یعنی عبادت کے ذریعے بھی آپ اللہ سے عبادت کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں. دعا کا کام بھی ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ دوا کا کام بھی ہو رہا ہے. دنیا کو شفا بھی دی جا رہی ہے, ہدایت بھی دی جاتی ہے. کہ اعلان میں تو تقریر میں پاؤں گفتگو نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مشن تک پوری سچائی اور خلوص کے ساتھ جڑے رہے ساری زندگی. ایسا نہیں کہ کربلا میں اتنا سارا ہمارے ساتھ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے, خاموشی اختیار کرنا. نہ اگر امام سجاد کی, مجھے نہیں پتا آپ کے اس مجلس میں جملہ بھاری ہو یا نہ ہو, لیکن میں اسی مزاج کا ہوں اور یہ جملہ بڑی دیانت کے ساتھ عرض کرتا ہوں. میرے نزدیک اگر امام سجاد علیہ السلام کی یہ 35-40 سالہ اسٹرگل نہ ہوتی تو آج علوم و فنون کا جو دنیا کے سامنے ذخیرہ ہمیں امام باقر اور امام جعفر اور آپ کے تلامذہ کے ذریعے ملا ہے وہ مارج وجود میں کبھی نہیں آ سکتا. محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. یہ امام کا وہ خاموش جہاد تھا. مشن تحریک کربلا کو آپ نے جاری رکھا, انداز بدل دیا اور اس کی بنیادیں ایسے استوار کی ہے کہ یہاں امام باقر کو تیار کیا جا رہا ہے, وہاں امام جعفر کو تیار کیا جا رہا ہے, دوسری جانب امام زید. اب آپ اندازہ لگائیں, اہل علم بیٹھے ہیں, جتنے بڑے بڑے علوم کے ذخائر ہیں, سب سے پہلے دنیا میں جو تفسیر لکھی گئی ہے وہ آپ کے گھرانے میں لکھی. سب سے پہلے فقہ اور اصول فقہ پر جو کتاب ہے وہ آپ کے گھرانے کی لکھی ہوئی ہے. سب سے پہلے حدیث کا مجموعہ جس نے مرتب کیا ہے وہ آپ کے گھرانے کا فرد ہے. اتنی یہ آبیاری اس لیے تھی, اپنے آپ کو سمیٹا اس لیے گیا تھا تاکہ اس سمٹنے کی وجہ سے جو ارتعاش پیدا ہو چکا تھا پہلے وہ ذرا تھم جائے اور دور تعلیمات پھیلنا شروع ہوں. اگر یہ مبادیات اس زمانے میں مرتب نہ ہوتی نا تو آج میں اور بہت سارے لوگ بھی کھڑے ہو کر یہاں پر اس کربلا کے دشمن کی فضیلت ہی بیان کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے سامنے جو علوم آتے ہیں نا وہی آتے ہیں نا. بھائی ایک آدمی اپنے ٹیکسٹ اور سلیبس میں پڑھے گا تو پھر وہی پڑھے گا. ان کی فکر تھی کہ انہوں نے نصاب زندگی بھی دے دیا, نصاب بندگی بھی دے دیا. یہ ان کی فکر تھی. تو یہ امام علی مقام کا وہ فلسفہ ہے کہ جو 40 سالہ سیرت کی زندگی میں بھی ہمیں آپ کی ملتا ہے, جیسے آپ کی جد امجد میں اور آپ کے بابا جان کی زندگی میں ایک تمہید پیچھے کھڑی ہے
اور اس کے بعد پھر ایک پرجوش اور عظیم نمونہ تقریر ہمارے سامنے مالک وجود میں آتا ہے. اسی طرح امام کی زندگی میں پہلا حصہ ہے سیرت کا، اس کے اندر ہمارے لیے دروس ہیں جن کو سمیٹ کر آپ نے درسگاہ دعا کے اندر بیان کر دیا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، آخری بات میری اسی پر اختتام ہے، یہ صرف توجہ کے لیے ہے، ہمیں اپنے نبی مکرم کی اس زندگی جس کی 40 سال تک آپ کی بنیادیں کھڑی ہیں، عہد مکی جس کو کہا جاتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے اس امت نے یہ صلہ دیا ہے اپنے محسن کا، بلکہ محسن کائنات اور محسن انسانیت کا، کہ دنیا کے ذخیرے میں شاید ہی الا ماشاء اللہ کوئی اکا دکا کتاب آپ کو ملے جو اس فیس کو بیان کرتی. یہ 40 سالہ زندگی پردہ خفا میں گئی. اور اب جو جوڑ رہا ہوں قوم کو، یہ تنقید کے لیے نہیں ہے، تعمیر کے لیے کہہ رہا ہوں. امام حسین کا جو 40 سالہ 50 سالہ زندگی کا دور ہے، تلاش کریں. یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہر ایک سے اہل علم ہے اور جو نہیں جانتا وہ آگے پوچھے کہ وہ 50 سالہ کہاں دور نظر آتا ہے. کیونکہ 50 سالہ بنیاد ہوگی تو پھر سن 61 میں حسین کھڑا ہو رہا ہے. ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو ایسی لاجواب مثال ہے کہ اس کی پھر آگے کوئی مثال ہی نہیں. لیکن 50 سالہ زندگی میں امام کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی، لیکن امت نے یہ صلہ دیا من حیث المجموع الا ماشاء اللہ. کچھ ہیں تو جو استثناء ہے، لیکن من حیث المجموع یہ سوال کے نشان ہماری گردنوں پر ایک قرض چھوڑے جا رہا ہے اور اب تک یہ قرض باقی ہے. اسی طرح امام سجاد کی زندگی کے بہت سارے پہلو جو ہے وہ ابھی تک پردہ خفا میں ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے اپنی زندگی کو صرف کریں، تلاش کریں، اپنی تحقیق اور جستجو کے مطابق نہ صرف ان کو سمیٹ کر منصع شہود پر لائے بلکہ اپنے وجود پر نافذ کر کے ہم چلتا پھرتا سیرت سجادیہ کا نمونہ بن جائیں تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے. بات یہ ہے ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، اقبال کہتا ہے ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ خود وہ کردار کیوں نہیں بنتا؟ تقدیر میں کرنا یہ ہوا بھائی، جو اللہ نے لکھا وہ ہم سے پوچھ کے نہیں لکھا. اس نے ہمیں اپنی تقدیر کا نہیں اپنی تدبیر کا معلوم کیا. تقدیر وہی جانتا ہے، تدبیر کیا کرنی. ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. ان ہستیوں نے یہ مرتبہ پایا نہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس کو بھیجنا ہے جنت میں، جا پیارے تجھے اجازت دی ہے، جس کو چاہے اپنے دامن شفاعت میں لے کر جنت میں ڈالنا. اس کو یہ نوازنا ہے، تجھے اجازت ہے. تقدیر میں یہ نہیں لکھا تھا کہ اولاد ہوگی، تو کہتا ہے ہم تقدیر بدل دیتے ہیں، اسے اولاد دے دیتے ہیں. یہ وہ بلندی کا مقام. تو سمجھتا ہے، تو نے درخواست کی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم نے اپنی تقدیر میں یہی لکھا تھا، لیکن تیری دعا کی برکت سے ہم تقدیر کو بدل دیتے ہیں اور اس کو اس مقام پر فائز کر دیتے ہیں. یہ بلندی اس وقت پیدا ہوگی جب کردار ہمارے اندر ڈیولپ ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو آئمہ مقدس کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو استوار کر کے اور اس کی رنگت اور اس کے اثرات کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ظاہر بھی فرمائے، تاکہ ہمارے گھر کے اندر بھی اس کا ایک اثر، اس کا فیض اور نمونہ ہمارے سامنے آ سکے اور ہم سے متعلقہ افراد بھی اس شیرینی کو محسوس کر سکیں. یہ کڑواہٹیں جو ہے نا، یہ شیرینی میں اسی وقت بدلے گی جب ادھر سے فیض آئے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر یہاں سے فیض نہ لیا تو فیض دوسری طرف سے بھی آتا ہے. تو قرآن کا فلسفہ ہے، حق و باطل دو ہی چیزیں ہیں، تیسری کوئی ہے ہی نہیں ہے. اگر حق کی طرف نہیں جائیں گے تو باطل اپنا راستہ یعنی شیطان بنا لے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.